السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا اور قومی اسمبلی کی طرح اس اجلاس میں بھی ہنگامہ آرائی، اپوزیشن کا احتجاج، شور و غل میں یہ بجٹ پیش کیا گیا پنجاب کا۔ کل آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کا بھی، اور ہم کل بھی اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہر بجٹ پچھلے 15-16 سال سے میں بجٹ کور کر رہا ہوں۔ اگر آپ وہ تمام بجٹ اٹھا کے دیکھیں، ان تمام بجٹ کی ویڈیوز دیکھیں، چاہے وہ آپ شروع کریں، یہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت دے رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا بجٹ دے رہے ہیں اور چیزیں پھینکی جا رہی ہیں۔ احسن اقبال صاحب روٹیاں پیش کر رہے تھے انہی بجٹس میں کہ کوئی چادریں پھینک رہا تھا۔ اس کے بعد جب پی ایم ایل این کی باری آئی تو اسی قسم کا احتجاج اپوزیشن کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں فائنانس منسٹر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ صرف گلمپسز ہیں کہ بجٹ میں ہوتا کیا ہے۔ ترین صاحب نے جب بجٹ دیا تحریک انصاف کا، اس کا بھی مناظر کو زیادہ مختلف نہیں تھے۔ اس میں بھی غریب لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا۔ دیکھیں آپ پوسٹرز اٹھائے گئے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے۔ کچھ پنچ لائنز ہیں جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، غریب پس گیا، عوام دشمن بجٹ ہے، مسترد کرتے ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے دور میں اس وقت کی اپوزیشن صرف یہ نعرے لگایا کرتی تھی، لیکن کیوں آخر بجٹ جو اہم ترین دن ہے اس پر اس طرح کی گفتگو صرف سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو سرگودا اینٹی ٹیرر کورٹ کے باہر جو فائرنگ کا معاملہ ہے اس پر ہیئرنگ ہوئی۔ پہلے واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں، 2 رپورٹس بھیجی گئیں جو دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں محمد عباس صاحب، ان کی جانب سے 2 رپورٹس بھیجیں گے۔ ایک 7 تاریخ کو بھیجی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی پی او کو سمن کیا گیا۔ میں نے جب چارج لیا تو مجھ سے ایجنسی کے کچھ لوگوں نے ملنے کی کوشش کی، میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سے الیکٹریسٹی بل، جو کہ ایک بڑی لمبی چوڑا ایک بل مجھے بھیجا گیا، بجلی کا وابڈا کے ساتھ مل کر یہ بجلی کا بل بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا گیس کا میٹر بھی توڑ دیا گیا۔ میرے تعلق والوں کو میرے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہے، اور یہ آج کل ہو رہا ہے۔ مائی ریلیشنز گیون کوسچنرز، وہ میرے خلاف کوسچنرز بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک 7 تاریخ کو ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جس کی ایف آئی آر لکھی گئی، اور اس ایف آئی آر میں اے ایس آئی کی ایس ایچ او کو درخواست تھی۔ انہوں نے کہا رات 2:15 پہ ایس ایم جی اسمال مشین گن سے ٹرانسفارمر فائرنگ کی گئی، جس سے بجلی چلی گئی۔ 2 گاڑیاں آئیں، ٹرانسفارمر فائرنگ کی اور چلی گئی۔ اس کی جو رپورٹ بھیجی اسپیشل رپورٹ اے ٹی سی جج محمد عباس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن نے مجھ سے ایڈجرنمنٹ مانگی، یعنی کیس کو میں آگے کر دوں، ملتوی کر دوں، کیس لاہور ہائی کورٹ میں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب تک انجنکٹیو آرڈر کوئی نہیں، آپ اس کی سماعت جاری رکھیں۔ پھر کہا گیا کہ تھریٹ ہے، خطرہ ہے کسی چیز کا، جس کی وجہ سے وہ روڈ جو جاتی ہے اس طرف اے ٹی سی کورٹ کی طرف، اس کو بند کر دیا گیا تاکہ جو لیٹیگنٹس ہیں، جو درخواست گزار ہیں، یا جو لوگ جن کے کیسز چل رہے ہیں، وہ عدالت تک نہ پہنچ پائیں۔ انڈر ٹرائل پرزنرز تھے، وہ بھی عدالت تک نہیں پہنچ سکے۔ اے ایس پی نے ریکویسٹ کی کہ سرچ آپریشن کرنا ہے، خطرات ہیں عدالت میں۔ اس پر انکار کیا جج صاحب نے۔ انہوں نے کہا انلیس لاہور ہائی کورٹ الاؤز، کوئی سرچ آپریشن نہیں ہوگا جب تک ہائی کورٹ اجازت نہیں دیتی، اور میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کروں۔ اسی کیس کی سماعت ہوئی جو فائرنگ کا واقعہ ہے اے ٹی سی سرگودا کے باہر۔ جج صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا آئی جی صاحب کے ساتھ مکالمہ۔ آئی جی صاحب، سرگودا کے راستے کیوں بند کیے گئے؟ یہ سوال پوچھا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے۔ سیریس تھریٹ کی وجہ سے یہ راستے بند کیے گئے۔ آئی جی صاحب نے یہ جواب دیا۔ آپ لوگوں کو عدالت میں جانے سے روک کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ بات بھی کی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے۔ آپ کس قانون کے تحت وکلاء سائلین کو عدالت جانے سے روک سکتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے راستے بند کیے، یہ جواب دیا آئی جی پنجاب سے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھا ہے کس قانون کے تحت عدالتوں میں پیشی سے روک سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جدھر آپ کی مرضی ہوگی آپ تھریٹس لگا دیں گے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کا آئی جی پنجاب سے مکالمہ تھا۔ آئی جی پنجاب نے اس کا جواب دیا کہ جج صاحب کو دیے گئے تھریٹس پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ جج صاحب کے گھر پر بجلی میٹر توڑنے پر کیا کارروائی کی؟ یہ سوال پوچھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے۔ ابھی تک کتنی گرفتاریاں کی ہیں؟ جواب دیا جیو فینسنگ کی اجازت ملتے ہی کارروائی شروع کر دیں گے۔ اس کیس میں آپ کو کیوں عدالتی حکم کی اتنی ضرورت ہے؟ چیف جسٹس صاحب کا استفسار آئی جی پنجاب سے۔ ڈی پی او صاحب، آپ بتائیں کیوں راستے بند کرنا ضروری تھا؟ جیل وین میں بیٹھے لوگوں سے کون سے تھریٹ لاحق تھے؟ یہ
सवाल भी उसमें पूछा गया। ये गलत फहमी है कि डर कर अदालतें बंद कर देंगे, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे। इस तरह तो पूरा मुल्क रेड अलर्ट पर है, बंद कर दें मुल्क को भी। और ये बात भी चीफ जस्टिस साहब ने की। समाअत मुकम्मल होने पर इस पर फैसला महफूज कर लिया गया। ये ATC यानी एंटी टेरर कोर्ट सरगोदा का वाकया है। आप खुद सरगोदा में, मेरे साथ उमर अयूब साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है कौमी असेंबली में, और आप खुद मौजूद थे उस दिन। सारा कुछ आपने भी देखा, आपको भी नहीं जाने दिया गया। हम सारा दिन देखते रहे कि ये मामलात हैं और ये सारे वाकयात हैं। लेकिन अब चूंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, लेट्स सी इसका फैसला क्या आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहां पे बन रही है। लेकिन आज आप इमरान खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं, की कहते हैं, क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बास साहब, माजरत चाहता हूँ, जरा गला बैठा हुआ है। लगता है इमरान खान साहब से बहुत दूर से बात कर रहे थे, इसीलिए चीख के बात नहीं, कल बजट में हम लोग ने बड़ी चीख पुकारम की है। और जो सरगोदा में जो अभी आप बात कर रहे थे, वहां पे भी पुलिस के साथ जो हमारा चल रहा था, सबसे पहले तो वजीर आज़म इमरान खान साहब हाई स्पिरिट्स में थे, नंबर 1। नंबर 2, काशिफ अब्बासी साहब, जो वजीर आज़म इमरान खान साहब को हुकूमत वक्त, ये करप्ट फैशिस्ट हुकूमत है, इन्होंने तस्वीर दिखाई, इन्होंने उनका वो सेल दिखाया और वो कूलर दिखाया, और इन्होंने कहा कि जी इनको हम लोग फैसिलिटीज, हाँ जी यहाँ पे रखा हुआ है। एक टेबल भी था जिसपे किताबें पड़ी थी, टीवी लगा हुआ है, बाथरूम जानमाज थी, वहां पे सिंक एक लगा हुआ है। ये अकल के अंधे करप्ट फैशिस्ट लोग हैं, ये जो हुकूमत वाले, ये डेथ सेल है। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की हम लोग बात कर रहे हैं, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है। उनको खाना एक जेल का कैदी एक वक्त का पका के देता है, कोई बाहर से खाबे नहीं आते। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इन सारों को घर से खाने आते थे। इनको 60 बंदा दिन का मिलता था, हजारों लोग मिले, मुशक्कती टाइप यानी मुलाकाती आते थे। जो मुलाकाती आते थे वहां पे उनके लिए बुफे टेबल लगाया जाता था। हम लोग जाते हैं गेट के बाहर, मैं प्रिविलेज मोशन डालने वाला हूं अगेंस्ट IG पंजाब, जो टाउट है, इज अ टाउट। जो आपका IG पुलिस पंजाब है, जिसका भी आप बात कर रहे थे डॉक्टर उस्मान, इज अ टाउट। लेकिन ये तो IG जेल खाना जात, नहीं, जेल खाना जात दोनों टाउट्स है। ये मुस्लिम IG पंजाब का तो इससे लेना देना कोई नहीं होगा। उसमें भी मैं आता हूं, उसका भी नाम मैंने लिया। ये टाउट लोग हैं। और IG जेल खाना जात। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, हम दोनों वहां पे जाते हैं और घंटों तक वहां पे गेट पे हम लोग बैठे होते हैं। हम लोग तले पे बैठने वाले लोग हैं। पर जो ट्रीटमेंट पहले नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ जो विजिटर्स आते थे, उनको VIP ट्रीटमेंट दी जाती थी, अंदर ले जाया जाता था। अभी क्यों? मुलाकातें वजीर आजम इमरान खान साहब के बेटे के साथ, उनके बेटों के साथ, उनको फोन कॉल्स 3-3, 4-4 हफ्ते बाद उनको अलाउड होती है। उनकी एहलिया के साथ मुलाकात है, सच नहीं। उनकी फैमिली के साथ आधा घंटा 20 मिनट बाद पुलिस वाले आ जाते हैं। उनके वकला के साथ 20 से 30 मिनट सिर्फ मुलाकात होती है। ये आपका मैं मुआवजा कर रहा हूं। और इसके साथ ये तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं इस मुल्क में। यहां पे हम लोग नैब के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे दौर में तकरीबन 800 जो कलेक्शन होनी थी, ऑलमोस्ट 1100 अरब रुपए जी, 1100 अरब रुपए। मैंने फिगर इमरान खान साहब का सुना, वो जो आजकल ऑडियो लीक हुई, 1.1 ट्रिलियन के करीब आ गई थी, आनी थी। और हम लोग जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो कलेक्ट कर ली थी, दैट वाज क्लोज टू ऑलमोस्ट 700 बिलियन। अभी वो करोड़ों में और लाखों में आ गई है। मतलब ये फर्क है। वजीर आजम इमरान खान को इन्होंने जो डिसीट किया, उसका यही था कि ड्राई क्लीनिंग मशीन लगा के 1100 अरब रुपए नैब का टारगेट खत्म कर दें। अभी जो कोई इंफॉर्मेशन आपकी कोई ऑफशोर कंपनी की कहीं से आती है, वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ला सकते हैं। आपके जो ये मौजूदा मुस्लिम लीग नून हो गई या पीपल्स पार्टी के लोग हो गए, इनके जो इंफॉर्मेशन आती है वो आप दिखा नहीं सकते। 50 करोड़ से कम मेरा ख्याल केस नहीं बना सकते, वो खत्म हो गया। लेकिन ये तो नैब के मामला थे सारे, वो तो उस पर तो उन्होंने बात की, उस पर जाके। लेकिन मुज़ाकरात के बाद ये आपकी की पार्टी ने ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट की कि पहले कोई कहता कि जी जिनके पास ताकत है उनसे मुज़ाकरात। तो खान साहब ने भी यही बात कही कि जिसके पास ताकत है उससे मुज़ाकरात करेंगे, क्यों इनसे मुज़ाकरात करें जिनके पास कुछ नहीं है। अब इमरान खान साहब ने, बैरिस्टर गौर ने आखिरी मुलाकात के बाद कहा कि खान साहब ने कहा सबसे मुलाकात करें। इसका मतलब नहीं, आपको मैं बिल्कुल क्लैरिटी दिखाता हूं। हम लोग सारे मौजूद थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग करेंगे।
میں خود سیکرٹری جنرل لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ کیٹیگوریکلی میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ اس پہ واضح پریس کانفرنس بھی ہماری ہوگی. دیکھیں مذاکرات ہمارے، ہم لوگ ایک الائنس کا حصہ ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اچکزئی صاحب اس کے لیڈر ہیں، وہ جس کے ساتھ مرضی ہے وہ کریں، پر ہماری پارٹی کا یہ ہے کہ مذاکرات میننگ فل ڈائلاگ تبھی ہوگا جس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، آپ کے جتنے لوگ جیل میں ہمارے ہیں، ان کو آپ باہر نکالیں گے، کیسز ختم ہوں گے آپ کے، تب ہم لوگ کوئی نہ کوئی بات. تو آپ کی یہ پری کنڈیشنز ہیں؟ پری کنڈیشنز ایبسولوٹلی کلیئر. اور ہمارا یہ بات اس پریس ٹاک سے نہیں سامنے آئی جو بیرسٹر گور صاحب نے؟ نہیں، وہ پری کنڈیشنز، وہ یہ تو آپ کا فار گرانٹ ٹیکن ایز ریڈ ہے، وہ پری کنڈیشنز ہوں گی تو تب کوئی بات ہوگی. آج اس کا جواب دیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں، ذرا میں چاہتا ہوں سننے کو وہ اس پرٹیکولر کنڈیشن کے بارے میں کہ ہماری سیٹیں واپس کریں، وہ کیا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ ہم سے بات کرے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی کیا بات کرے گی، کیا ضمانت دے گی ہمیں، اور کیا جو ان کا موقف رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ فارم 45 پہ آئی ہوئی ہے، یا یہ سارے کے سارے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی. اگر وہ موقف برقرار ہے تو کیا بات ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہوگی پھر. اور اگر وہ موقف ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کریں کہ آج کے بعد یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ پاکیزہ ہو گئے، پھر ہم بات بھی کر لیں گے. یہ ادھر سے بھی انکار ہی سمجھے پھر اس بات؟ سمپل پھر دم مسکن اندر ہم کریں گے، پھر دیکھتے ہیں، آ جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں. ویری سمپل. پھر ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگ تحریک بھی چلائیں گے، ہم لوگ گراؤنڈ پہ بھی ہیں، اور ہم لوگ اس حکومت کے پیچھے لگے رہیں گے. اور آپ دیکھیے گا الیکشن الیکشن آ رہے ہیں انشاءاللہ. تحریک ہی کی بات بڑے عرصے سے آپ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، قطع کلامی معاف، یہ جو بجٹ آیا ہے یہ تو میں بجٹ پہ آنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں میں بجٹ کا ایک سیپریٹ سیکشن پورا کر لیں گے، کیونکہ ظاہر آپ ہی نے اس پر بحث کا آغاز کرنا ہے قومی اسمبلی میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. جو بھی آپ اس کی کریں گے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی بات کریں. لیکن یہ جو تحریک ہے، کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف بڑے دنوں سے کہہ رہی ہے کہ، اور آپ نے ایک آدھا جلسہ پشین میں کیا، اس کے بعد رک سی گئی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ کدھر پہنچے مذاکرات؟ آج شہباز شریف صاحب ملنے گئے ہوئے تھے ان سے. وہ ضرور ملے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا پیرلل ٹریک ہے، ہمارا اپنا ٹریک ہے. منزلیں ایک ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، تحریک رکی نہیں ہے. ہمارا ابھی حافظ آباد میں ہماری اپنی پارٹی کا تھا، ہم لوگ جلسے کر رہے ہیں پرمیشنز کے ساتھ. ابھی کوئٹہ میں ہمارا کنونشن اور جلسہ ہوگا. یہ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں، یہ عقل کے اندھے جو ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن والے، یہ خود کہتے ہیں کہ جی ملک میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. کاشف صاحب آپ ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں، ایک چیز وہ نوٹ ہوتی ہے، وہ ہیٹ میپ بنتا ہے، اس پہ وہ ہیٹ میپ دیکھتے ہیں کہ جی سائیوال میں دہشت گردی کا خطرہ، گجرات میں، گجرانوالہ میں، حافظ آباد میں، کراچی میں، چمن میں، فلانی جگہ. وہ کہتے ہیں یہ ملک تو ہے ہی دہشت گردی کا میں ڈوبا ہوا، یہاں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کیا کریں گے؟ ان میں عقل نہیں ہے، مطلب بیوقوفی کی حد. ڈپلومیٹس کو بھی پتا ہے کہ کون سا بیان سیاسی ہوتا ہے، کون سا غیر سیاسی ہوتا ہے. آپ ڈپلومیٹس ہر ایک آدمی وہ نہیں نائسٹیز، کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں اس بات کو، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ڈپلومیٹس کو ریئل سینس آف تھریٹ ہونا تو لمٹ کر دیتے ہیں، فیملیز کے لیے اسٹیشن ختم کر دیتے ہیں. آپ کا انویسٹر جو ہے وہ نائسٹیز کو نہیں دیکھتا. انویسٹر ہے کوئی نہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا وہ انویسٹر آ رہا ہے، SIFC ہم نے بنا دی ہے. جی کون جا کے SIFC سے مجھے بتائیں. تھوڑی بہت فائنینس ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، میرے ساتھ بیٹھے نا، کوئی IRR کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ، ماڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو کا کوئی پتہ، نیٹ پریزنٹ ویلیو کا کوئی پتہ، ویلیویشن میتھڈالوجیز کا کوئی پتہ، کوئی ٹیکنیک وہاں پہ پتہ. صرف وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، کچھ تو پتا ہوگا. کون سا ایکسپرٹ بیٹھا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ بیٹھے ہوں گے. کون سا ایکسپرٹ بیٹھا ہے؟ ٹی بریکس ہوتی ہوں گی، ایکسپرٹ کوئی نہیں بیٹھا. خد و خال کیا ہے وہاں پہ؟ مجھے بتا دیں انویسٹمنٹ آئی کتنی ہے پھر؟ ابھی تک تو 0/0. پہاڑی ہم لوگ کھود رہے ہیں ایکسکیویٹر کے ساتھ، انڈا بھی نہیں ملا. لیکن وہ حکومت تو بڑی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں 10 ارب کا ایک وہ پریس ریلیز جو UAE گئے تھے پرائم منسٹر، ملاقات آئی نہیں ہے. کس نے کہا؟ انہوں نے نتھنگ، 0/0 آیا کچھ نہیں ابھی. آیا کچھ نہیں، کہیں سے بھی نہیں. تحریک کے خد و خال کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کہتے ہیں کہ تو ہمیں اجازت چاہیے. اجازت تو آپ کو نہیں دیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اجازت جب جی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی. تو ابھی آپ کہتے ہیں دمادم مسک اندر، پھر کیا ہوگا؟ یہ اعلان جنگ ہے.
اعلان جنگ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. میرا ایز اے پاکستانی شہری عمر ایوب کو پورا رائٹ ہے, میں جا کے بات کر سکتا ہوں حکومت کے خلاف. مجھ سے تفتیشی نے پوچھا کہ جی آپ نے ریاست کے خلاف کوئی بات کی, میں نے کہا ریاست کو ڈیفائن کر. اس نے کہا جی ریاست, کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا. میں نے اس کو ریاست کی ڈیفینیشن بتائی. اس کو میں نے بتایا ریاست آرٹیکل 7 کے تحت ریاست ہوتی ہے قومی اسمبلی, وفاقی حکومت, صوبائی اسمبلی, صوبائی حکومت وہ ادارہ جو ٹیکس عائد کر سکتا ہے. پولیس, مسلح فوج, انٹیلیجنس ایجنسیز, آئی بی, ایم آئی, آئی ایس آئی, یہ ریاست کے ٹولز ہیں, ریاستی ادارے ہیں, یہ ریاستی ٹولز ہیں. میں ریاست ہوں, میں ایز ایم این اے, ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, میں خود اور میرے ساتھ میرے پارٹی کے ممبرز اور باقی ایم این ایز, ہم ریاست ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ریاست کے ٹولز ہیں. یہ جو آپ لوگ ابھی جو آپ نے ایک دم آدم اسکلندر کا اعلان جنگ ہے, وہ میرا لفظ تھا, آپ نے کہا بالکل اعلان جنگ ہے. یہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کریں گے. یان شور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کیسے کریں گے, اجازت آپ کے پاس ہے نہیں, کریک ڈاؤن شروع ہو جائیں گے, آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, جو کچھ بھی ہوگا. یہ پاکستانی پالیٹکس میں یہ بھی چیز نہیں, کوئی نہیں. اچھی بات ہے نا, اچھی بات ہے نا. ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ وہ ایکسرسائز کریں گے. ہم لوگ کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں کر رہے, ہم لوگ پیسفل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم لوگ عوام کے پاس جا رہے ہیں, ہم لوگ جلسہ جلوس کر رہے ہیں. ہمارے جلسے جلوس میں کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں ہوتی ہے. ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں حافظ آباد میں جا کے وہاں پہ بات کرتا ہوں, میں حافظ آباد میں ایک پیسفل کنونشن کرتا ہوں, پولیس آ کے میرے ساتھیوں کے گھر توڑتی ہے, پولیس جا کے وہاں پہ ریڈز کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ آپ کو پتا کیوں کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے کہ ہم لوگ بات نہ کریں. میں ابھی سیالکوٹ میں کسی بات کر, سیالکوٹ میں بھی تھا, سیالکوٹ میں جا کے ہم نے جا کے کرنا تھا, کنونشن کرنا تھا, وہاں پہ وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, پولیس گردی کرتے ہیں. یا کوئی دہشت گرد کاشف عباسی صاحب پاکستان میں ہے, وہ پنجاب پولیس سب سے بڑی دہشت گرد بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ آپ کے جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں. سر یہ لیکن یہ جو جس کو آپ نے تحریک تحفظ آئین کا نا, دس از what it exactly is. پچھلے 70-76 سال میں پاکستان آئین کے مطابق چلا ہی نہیں ہے. یہ فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم نے پروٹیسٹ کرنے دینا ہے یا نہیں. ہم نے الیکشنز آج تک کھلے عام سارے سیاستدان کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی شفاف الیکشن نہیں ہوا, فیئر الیکشن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے. اور یہ ایک ہم نے وے آف لائف بنا دی ہے, ایک نیو نارمل بنا دی, وچ از رانگ. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں, خیر اگین دیٹ واز مائی کامنٹ آن دس, کہ یہ معاملات اب خرابی کی طرف جائیں گے آپ کے خیال میں پولیٹیکلی؟ ہم لوگ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کریں گے, ہم لوگ جلسے کریں گے, ہم لوگ عوام کے پاس جائیں گے, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روکتا کون ہے. ہمیں آئین اور قانون نے اجازت دی ہوئی ہے. ہم لوگ کورٹس کے ذریعے جائیں گے, اور کورٹس نے, بلوچستان ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے, کراچی میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے, یہاں پہ بھی ہم لوگ کریں گے. ایک پوائنٹ. نمبر 2 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب یہ روکیں گے اور یہ روکنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. نمبر 2. نمبر 3, جو یہ بجٹ بھی آپ آتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس لیے تعین ہوتی ہیں کاشف عباسی صاحب کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ہے, مورلی ایز ویل ایز فائنینشلی. مورل اتھارٹی ان کی 0/0 ہے, اور دنیا کو پتہ ہے. ڈپلومیٹس ہم سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, نیکسٹ آپ نے آنا ہی آنا ہے, عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے. یہ لوگ ٹوٹلی مورلی بینکرپٹ ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تمام تر ہمارے مسائل کے باوجود ڈیل کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. 2001 بل کلنٹن پاکستان آئے, انہوں نے کہا میری تصویر نہیں چھپے گی کیونکہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن 2000 میں آئے تھے شاید پاکستان, اب یاد ہوگا 8 گھنٹے کے لیے غلط سائٹ سے گاڑی چلا کے ہمارے تمام تر سوورنٹی کو پامال کرتے ہوئے پاکستان میں انہوں نے وہ آئے, لیکن کہا کہ میں اس کے ساتھ میری تصویر نہیں آئے گی. اور 9/11 ہوا, اینڈ پرویز مشرف صاحب بیکیم دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ, اور کس طرح جارج بش پاکستان آئے, کیا فین فیئر تھا. دنیا ہمارے اس معاملے میں, لیٹس بی آنیسٹ, بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پوری دنیا کے. یہ جو ڈیموکریسیز اور دے اسٹینڈ فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسیز, یہ پرانی بات ہوگی. میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہے, حالات سیاسی طور پہ کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے. یہ میرا اپنا ویو ہے, اور ہم نے ماضی میں اس ساری چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے. اس لیے دنیا ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے مسائل ہیں, آپ خود ہینڈل کریں. یہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز, انٹرنل میٹر آف پاکستان, we do not want to get involved. This is their stated position. So let's not say کہ وہ دنیا کچھ کرے گی, کچھ سوچے گی. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟
اکنامکس کا معاشیات کا ایک ٹرم ہے اپرچونٹی کاسٹ. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان اپنے اس دلدل میں پھنسا رہے, ہچکولے کھاتا رہے, ویک ہوتا جائے. اور آپ کے پاس اس وقت آپ کو میں مطلب آپ یا سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, آپ ہندوستان کی اکانومی دیکھیں اور ہماری دیکھیں, زمین اور آسمان کا فرق. وہ کدھر پہنچ گیا 90s میں تقریباً برابر, اور ابھی زمین اور آسمان کا فرق وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. مودی کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, آگ ہم لوگوں کو آگ لگتی ہے. اکنامک ورلڈ نہ اکنامک ورلڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کشمیر کے بعد دیکھیں پہلا بیان یو ای کے امبیسڈر کے انڈیا سے آیا کہ ٹھیک کیا آپ لوگوں نے, کیونکہ اکنامک انٹرڈیپینڈنس اتنی بن گئی ہے. ہم لوگوں کو ایک ہی چیز چھتری جس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے فرام آل آؤٹ وار ود انڈیا, وہ ہے آپ کا نیوکلیئر امبریلا. دیٹس اٹ. کنونشنلی ہم لوگوں کا ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور اکنامکلی کہ ہم لوگ اس وقت اپنے نیبرز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا. لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے, یاد رکھیے. میں کہا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. آج آپ کا اجلاس وہاں پہ بھی, پر ادھر بھی مسلمان ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ادھر بھی ہندوستان میں بھی آپ کا دفتر سنا ڈی سی لوگ ہیں الحمدللہ, ابھی کرا کے آ رہے ہیں, ابھی کرا کے آئے, قرآن خوانی کر کے آ رہے ہیں. سو دفتر ڈی سی لوگ, وہ آپ کی بجلی سنا کٹ گئی تھی صبح, ہماری وہ بھی کٹی ہوئی تھی, وہ بھی ریسٹور ہو گئی ہے الحمدللہ. تو یہ دفتر فنکشنل ہو گیا طریقے سے, فنکشنل ہو گیا الحمدللہ. کوئکلی اس سے پہلے کہ میں بجٹ کے اوپر جاؤں, ایف آئی اے کی انکوائری کا کیا بنا آپ کی؟ اور خان صاحب کی پوزیشن, خان صاحب نے تو کہا اون کرتے ہیں نا اس ویڈیو کو. ایف آئی اے کو ڈی جی ایف آئی اے مجھے پوچھ کیسے سکتا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے غلط کام کیا ہے؟ میرا مطلب وہاں پہ ٹویٹ یا آئی ہے, ٹویٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. اچھا نہیں, اٹس ویری سمپل. آپ کی بات ٹھیک ہے, نہیں پڑھنی چاہیے ساروں کو, آئی اوپنر ہے. میری بات سنیں کاشف صاحب, وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ سٹیٹ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے. او عقل کے اندھو, سٹیٹ تم نہیں ہو, سٹیٹ میں سٹیٹ ہوں, تم کون ہو؟ ٹھیک, سو آپ کا پہلے بھی بجٹ پہ آ جائیں, آپ نے اوپننگ سپیچ کرنی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے میں اس بجٹ کو مسترد کرتا ہوں. بالکل, میں آپ کے دور کے بجٹ کی میں ویسی اوپننگ وہ نکال رہا تھا کہ ایک سیکنڈ, یہاں پہ میں اوپننگ سے پہلی بار آپ اور میں, ہم لوگ بالکل نوجوان ہوتے تھے جب آپ نے میڈیا جوائن کیا اور میں کانگریس. بالکل یاد ہے 22 سال ہو گئے. 22 اچھا 22 سال میں کتنے, میں نے تقریباً 3-4 بجٹ بنا کے پیش کیے یہاں پہ, آپ کور کرتے تھے. مجھے بتائیں جس وقت بجٹ آتا تھا فائنینس منسٹر سپیچ سے پہلے کاشف صاحب, آپ کا پورا پلندہ اتنا موٹا, پنک بکس, والیوم 1 کرنٹ ایکسپینڈیچر, والیوم 2 ہر ٹیبل پہ اینوئل بجٹ سٹیٹمنٹ, فائنانس بل وہ آتا تھا. اور پھر آئین کے مطابق وہ فائنانس بل لے ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں, فائنانس منسٹر پڑھتا ہے کہ یہ میں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں ٹو دا سینٹ, سینٹ میں لے ہوتا ہے اور کمیٹی کو جاتا ہے. کل ان میں سے ایک چیز ماں سوا بجٹ سپیچ کی کاپیز اردو میں دی گئی, اس کے سوا اور کوئی چیز دی ہی نہیں گئی. آپ کا سب سے بڑا ایز وائلیشن آپ کی آرٹیکل 73 آف دا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے, دی اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ شیل بی لیڈ بفور دا نیشنل اسمبلی. وہ ہوا ہی نہیں ہوا, لیکن وائلیشن بجٹ پہ آ جائیں مسترد کرتے ہیں. اپوزیشن آپ کا دیا ہوا بس مسترد کرتے ہیں. عمران خان کا عہدے پر رہنا خطرناک بیماری ہو گئی. یہ جملے سنتے جیسے آپ نے کہا نا 2002 سے میں سن رہا ہوں, ایوری ٹائم دیر از اے بجٹ, کرتے سب وہی ہیں, ٹیکس لگانے ہیں. وائی کانٹ وی ہیو اے ریئلسٹک ڈبیٹ آن بجٹ؟ لوگوں کو سمجھائیں کہ آئی ایم ایف آ گیا ہے, آئی ایم ایف مجبوری بن گئی ہے. یہی تو آپ کی دور میں وہ تھا نا, ڈبل ہو گیا, روپیہ چڑھ گیا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, پیٹرول مہنگا. لیکن پھر 16 مہینے کی حکومت نے بتایا کہ یہ تو اب آئی ایم ایف کروائے گا آپ سے. کیوں نہیں ایک ریئلسٹک ڈبیٹ ہوتی ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ آپ زیادتی کریں, اس کو اس طرح کر لیں, دیٹس اے بیٹر ڈبیٹ. نو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 2000 ارب روپے کا انہوں نے ریفنڈز دینے تھے. پہلے انہوں نے پیش کیا, ہم نے کہا جی کمیٹی کو کریں, وہ وڈرا کیا, پھر آگے اعظم تارڑ آ گیا, جی میں نے یہ کرنا ہے. اسپیکر کو میں نے کہا اسپیکر صاحب 2000 ارب روپے کے آپ کے یہ ریفنڈز ہیں, کوئی طریقہ کار طے کریں, کمیٹی کو ریفر کریں, کمیٹی میں ہم لوگ ہوں گے, ایکسپرٹس کو بلائیں گے, کوئی قاعدہ قانون کے تحت اچھی بات ہو جائے گی, کوئی ہماری ان پٹ آ جائے گی. نہیں, بلڈوز کرنا ہے.
کیونکہ یہ لوگ سیریس ہی نہیں ہے. But nobody is ever serious. No, there is serious. When was the last time there was a budget and you thought opposition is serious? As opposition, I am serious, or if I am the government, opposition is I serious. was the Minister of State for Finance جس وقت میں تھا. ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے تھے ان دی یہ مشرف صاحب کے دور میں تھے نا, پھر بعد میں بھی ہم لوگ ڈیبیٹ کراتے تھے, ہم لوگ کمیٹیز میں لے کے ڈیبیٹ تو جاتے شروع تھے. ہوگی نا سر, یہاں پہ شروع کریں گے نا. یہاں پہ کون سی ڈیبیٹ نہیں, کمیٹیز میں بات چیت ہوتی تھی, کمیٹیز ایکٹیو تھی. ابھی تو وہ ہے ہی نہیں. ابھی تو یہاں پہ وہ بات سننے کے لیے تیار اچھی نہیں چیز ہے اس بجٹ. یہاں پہ تو میں کل پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھ کے یہ کہہ رہا تھا اسپیکر کو کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہے. اس وقت یہ بجٹ انفیکٹ انفریکچوس ہے. کوئی چیز قومی اسمبلی کے سامنے کاشف عباسی صاحب رکھی نہیں گئی ہے. ہمیں نہیں معلوم وزیر خزانہ نے جو آپ کی سپیچ پڑھی, دیٹ از ناٹ دا بجٹ ڈاکیومنٹ. بجٹ ڈاکیومنٹ وہ ہوتا ہے جس پہ وزیر اعظم نے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ پہ سائن کیا ہوتا ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ وہ تو کیبنٹ سے اپروو کر کے سائن کیا تھا انہوں نے. وہ کہاں پہ ہے؟ I'm sure they'll give it to you. وہ کون سے کنویں میں ہے؟ آ جائے گا آ جائے گا. وہ نئے فائنانس منسٹر نے شاید ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ اندھے کنویں میں کالے کنویں میں نہیں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ لے کرنا ہوتا ہے. بٹ what I'm saying is کہ وہی پرانی بحث ہے. آپ کے دور میں جو چیزیں مہنگی تھی انہوں نے کہا یہ مہنگا ہو گیا, آپ کہیں گے یہ مہنگا ہو جائے گا, مہنگائی ہو جائے گی. یہاں پہ تو میں جس وقت ابھی یہ پروگرام ہے, یہ ٹیکنیکل پروگرام نہیں ہے, تھوڑا بہت الف بے فائنانس کی آتی ہے. فائنانس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے, پروف کریں گے کہ یہ بجٹ آپ مجھے موٹا میں بتاتا ہوں 9,750 ارب روپے. ایک بریک لینے دیں مجھے ضرور. میں ذرا ایک بریف گفتگو تھوڑی سی بجٹ کے اوپر کہ کہاں آپ کو مسئلہ نظر آ رہا ہے اینڈ ویئر ڈو یو سی دا پازیٹیوز ان دس بجٹ, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کچھ چیزوں پہ سیاست ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ ہوگی سیاست فار دا سیک آف پالیٹکس. پہ آپ کو دکھاتا ہوں. بٹ بجٹ از سم تھنگ جس کے اوپر لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھا کیا ہے, مجبوریاں کیا ہیں, ہم کیا کرنا مجبوری بن گئی ہے, اور کیا ہم نہ کرتے تو ہم بچ سکتے تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. ذرا بجٹ کی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سو آپ کو اس میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے بجٹ؟ دیکھیں میں 2-3 موٹی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. تقریباً 9,750 ارب روپے جو ہیں وہ حکومت نے مختص کی ہے کہ فیڈرل ریونیوز ہمارے پاس بچیں گے, منہا کر کے صوبائی ترسیلات ایٹسٹرا نکال کے. آپ کا تقریباً 9,800 روپے کا سود آپ نے دینا ہے, تو پیچھے آپ کے پاس بچہ کیا؟ آپ نے ڈیفنس چلانا ہے, آپ نے اس کے بعد تنخواہیں دینی ہے, آپ نے پی ایس ڈی پی کرنا ہے. پی ایس ڈی پی اس بات تقریباً 1400 ارب رکھا ہوا ہے, ٹوٹلی انفلیٹڈ فگر, توقع نہیں بنتی. پچھلے سال تقریباً 800-900 ارب روپے انہوں نے رکھا تھا, اس میں سے 450 خرچ نہیں ہوا. میں نے کسی کو سنا, کسی اکانومسٹ نے کہا کنسالیڈیشن بجٹ ہے. کوئی کچھ نہیں ہے جی, نہ کنسالیڈیشن ہے نہ کچھ اور ہے, ڈرامہ بازی بجٹ ہے, دیٹس اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریفارمز آنے ہیں وہ یہ ہے ہی نہیں اس کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کا خسارہ نہیں, ریفارم ایک شخص کر سکتا ہے, قیدی نمبر 804. ان کے پاس میں پھر بات کرتا ہوں مورل بینکرپسی اتنی ہے کہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ڈیفیسٹ خسارہ 7%, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی, اور پھر عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ جی ہم نے انفلیشن کم کر دی ہے. اور بھائی فائنانس تو سیکھ لو پھر. انفلیشن یا مہنگائی کا ریٹ آپ نے کم اس لیے وہ آ رہا ہے 12, مطلب آپ کا 12% پہ, کیونکہ آپ کا ہائی بیس افیکٹ تھا. وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جاؤں گا. مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, یہ ابھی پھر چڑھے گی کیونکہ گلوبل کموڈٹی پرائسز بھی چڑھیں گی. ڈالر 350 پہ جائے گا. لوگوں کو ڈرائنا یا لوگ اٹھا کے ڈالر رکھنا شروع کر دیں گے یار. میں رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں نے 2 سال پہلے کیلکولیٹ کر کے کہا تھا, اس وقت 17 روپے یونٹ تھی بجلی, میں نے کہا 85 پہ جائے گی, اور ابھی یہ 100 روپے پہ جا رہی ہے. ہفتہ پہلے 3.5 روپے انہوں نے انکریز کی ہے, 93 روپے ہو گیا شاید ابھی. ہاں جی, یہ 100 روپے پہ ابھی جائے گی. بٹ آئی ایم ایف کا اچھے وقت میں ہم نے کیا نہیں, اگر ہم گریجول کرتے تو نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے ملک میں ایکسپورٹس نہیں جا رہی ہیں. آپ کا روپی کی ویلیو کیا چیز ڈٹرمن ہوتی ہے, کیا چیز ڈٹرمن کرتی ہے؟ آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی مانگ, آپ کی کرنسی بین الاقوامی دنیا میں. آپ کی ایکسپورٹس ہے نہیں, آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ڈیڈ ہے, یہ ہم مری ہوئی ہے. آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی, ابھی یہ کہتے ہیں یہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے. کہاں پہ گروتھ ہوئی ہے کاشف صاحب؟ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ہمارے وقت پہ انڈسٹریل گروتھ رہی. آپ کون سی ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر بڑی ہے. کسی کسان کو کہنا, اسے پوچھیں کہ آپ خوش ہو,
گندم بیچ کے خوش ہو حالانکہ پنجاب میں. وہ تو سیاسی وجوہات کی وجہ سے نا نہیں، گندم امپورٹ بھی کرنی نا, 450 تو ہے. محسن نقوی نے ایز چیف منسٹر 450 ارب روپے کی گندم اس نے امپورٹ کی بڑی خوشی سے. خانچہ تھا نا, پیسے بنائے. یہ وہی محسن نقوی ہے جس کا چند سال پہلے اس کا انکم ٹیکس نمبر بھی نہیں تھا, تو اس کا جو چینل آیا تھا وہ رات کو کوئی اڑن تشریح اسکائی لیب سے پیسے آئے تھے جس سے اس نے چینل خریدا تھا اور بنایا تھا. لیکن سر آپ کی حکومتوں میں چلتے رہے نا سارے. اب یہ میرے پاس کیونکہ یہ فگرز ہے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. محسن نقوی صاحب کو لے لیں کہ وہ خود اس کا جواب دیں, بیکاز آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ ان کی ذاتی فائنانسز کے بارے میں, سو آئی رادر ناٹ کامنٹ آن دس. آخر میں یہ بتائیں سر, یہ مسترد ہی ہوگا نا بجٹ, ایک بحث ہوگی, رولا پڑے گا اور پھر بھی پاس ہو جائے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں پہ آپ کا سرگودا میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج, اس کے سامنے میں گیا پولیس کے ساتھ دکم پیل کر کے, اس کے 8 گھنٹے میں کھڑا رہا. اس جج کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا, پولیس نے کہا جی اندر سرچ آپریشن ہو رہا ہے. جب تک یہ رول آف لا نہیں ہوگا, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, ملک ترقی نہیں کرے گا, اور اس طرح کے ڈیڈ بجٹس آتے رہیں گے. اس پہ ہائی کورٹ نے بھی جو اپنا آرڈر لکھا, انہوں نے کہا کہ بہت آنسٹ اور ہارڈ ورکنگ جوڈیشل آفیسر ہیں اس انسٹیٹیوشن کے. اینٹی ٹیرر کورٹ کے جو جج ہیں محمد عباس صاحب, بہت سیریس الزامات انہوں نے لگائے ہیں. انہیں نام لکھا ہے جی ایجنسی کا, اور اس پہ آج ہیئرنگ ہوئی, جیسے میں نے آپ کو اس کا بتایا کہ آج ہیئرنگ ہوئی اور پلی رگڑا لگا ہے آئی جی پنجاب کو اس ہیئرنگ میں. ایک بہت شکریہ عمر ایوب صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین, عمر صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے ساتھ تھے. اب گفتگو کرتے ہیں, کوشش کرتے دیکھنے کی پیپلز پارٹی کا ویو کیا ہے. یہ جو بوائیکاٹس ہو رہے ہیں, آر دے پارٹ آف دس اور ناٹ اے پارٹ آف دس؟ وہ وچوں کھائی جاؤ, اتوں رولا پائی جاؤ, کہ یہ حالات چل رہے ہیں. ذرا اس پر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج پنجاب سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ جب پیش کیا گیا اس اجلاس سے غیر حاضر رہی. کل بھی ٹوکن پریزنس تھی پیپلز پارٹی کی. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا بی بی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شرمیلا بی بی, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ نمبر بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے, لیکن آخر میں اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے, اسی بجٹ کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, مان جائے گی پیپلز پارٹی؟ کاشف صاحب دیکھیے, سچویشن جو ہے وہ بڑی پریکیریس ہے. جیسا آپ جانتے ہوں گے کہ جب پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت سازی کے حوالے سے, اس میں یہ چیز شامل تھی کہ جب بجٹ بنے گا تو اس میں پی ایس ڈی پی کے اندر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں 4 صوبوں میں پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی, ان کا انپٹ لیا جائے گا. اور یہ ایک پری ڈٹرمنٹ کام تھا جس کو ہونا چاہیے تھا, جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. انفیکٹ زیادہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا ہے. دیکھیے, پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے, پیپلز پارٹی نے عوام کو جواب دہ بھی ہونا ہے. سر لیکن میڈم آپ کی مجبوریاں بھی اپنی ہیں نا. نہیں, ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھتے بجٹ میکنگ پروسیس کے اندر تو شاید ہم کچھ بہتر ان کو چیزیں بتا سکتے تھے, کچھ اقدامات بتا سکتے تھے. لیکن آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم پارلیمان کا حصہ ہے. تھینک یو فار کریکٹنگ می, کیونکہ ہم بار بار جب یہی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا ایسا نہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نہیں کہ آپ نے تو پرائم منسٹر کو ووٹ دیا تھا, تو لیکن آپ کی وجہ سے حکومت ہے. دیکھیے جی, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں ووٹ دیا ہے. دس از ویئر یو ول گیٹ دا ورسٹ آف بوتھ سچویشنز. یعنی آپ کچھ کہہ اس لیے نہیں سکتے آپ حکومت نہیں ہے, لیکن آپ کچھ کر اس لیے نہیں سکتے کہ آپ حکومت گرا نہیں سکتے. تو دونوں صورتوں میں یو گیٹ دا ورسٹ اینڈ دا بارگین, اور آپ کو ووٹ ڈالنا پڑے گا اس بجٹ کو. ہم کہہ سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا پری ڈیٹرمنٹ ایگریمنٹ تھا. یہ ایک معاہدہ تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. یہ حکومت سازی سے پہلے کیا گیا تھا. اب اگر کوئی ایک فریق جو ہے اپنے حصے کی بات نہ رکھے یا ایگریمنٹ کو, معاہدے کو پورا نہ کرے, تو دوسرے فریق کو کیا کرنا چاہیے؟ احتجاج تو کر سکتے ہیں. اور دیکھیے, بجٹ ابھی پاس ہونے میں وقت ہے. 28-29 تاریخ کو بجٹ پاس ہوگا. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں, کچھ بہتری آ سکتی ہے, کچھ معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے. ہم سے انپٹ لیتے, ہم سے مشاورت کرتے. ہماری بھی ایک فائنانس ٹیم ہے. آج کسی نے کہا, شرمیلا بی بی آپ کی ساری باتیں سن, آپ وہ کسی نے کہا ایم کیو ایم 2 بنتے جا رہے ہیں آپ.
بلیک میلنگ، ہم نہیں بن ہمیں رہے یہ کر دیں، ہمیں وہ کر دیں. آپ پبلک پرسیپشن میں اپنی بہتری کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہوگی نہیں، کیونکہ آپ آخر میں جب ووٹ ڈالیں گے اور جو بھی بجٹ ہوگا آپ اس کو سیل تو کریں گے کہ ہماری باتیں مان لی گئیں، لیکن ایونچولی پیپل نو کہ کیا ہے. بہتری چاہ رہے ہیں ہم، خالصتاً عوام کی بہتری چاہ رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم اپنی بہتری چاہتے یا ہماری کوئی ایسی خواہش ہوتی تو ہم تو وزارتیں لے کے بیٹھ جاتے. ہمیں تو ہر ہفتے وہ آ کے آفر کرتے ہیں کہ وزارت لے لو، جو مرضی ہے وزارت لے لو. ہم تو وزارتیں لے کے کیبنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں کیا ہے، جب ہمیں ویسے ہی باتیں سننی پڑتی ہیں تو پھر ہم وزارت بھی لے لیں، بیٹھ جائیں، پنجاب میں بھی بیٹھ جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں. ہم نہیں لے رہے وہ وزارتیں، بیکاز دیٹ از ناٹ دا اینڈ آل اینڈ بی آل فار اس. یہ ہمارا مقصد اور مطلب نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کو صلاح مشورہ بھی دیں. میڈم یہ بتائیں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اس بجٹ کے خلاف ووٹ دے دے یا اس کے حق میں ووٹ ہی نہ دے؟ یہ تو حکومت گر جائے گی. یہ بہت ایکسٹریم کیس ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر حکومت گر جائے گی. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے. ابھی الیکشن ہوئے ہیں 3-4 ماہ قبل، اور یہ سچویشن آنے کی بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایکسٹریم سچویشن، یہ بہت ایکسٹریم حالات ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے حکومت نے پہل کی ہے بات چیت کے اندر اور وہ آئی ہے، اینڈ آئی تھنک کہ ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پر ان کو بھی یہ اندازہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو شرافت ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اور اپنے حصے کا معاہدہ نہ رکھنا بدنیتی میں شامل ہوتا ہے. تو اگر حکومت اپنے آپ کی درستگی کرتی ہے، ہماری کچھ انپٹس لیتی ہے بجٹ کے حوالے سے، کچھ عوام کو بہتری مل لیکن اگر نہیں لیتی تو کیا کر لیں گے آپ؟ اصل سوال تو یہ. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم اس سے اگر انپٹ لیتے. دیکھیں آپ نے ایک بات تو کہہ دیا کہ حکومت گر جائے گی، اس وجہ سے آپ نے اپنی میڈم کمزوری دکھا دی ہے حکومت کو، دکھا کہہ دی ان کو بھی پتا ہے. آپ چھوڑ نہیں سکتے اس حکومت کو. اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت گر جائے گی، آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں، آپ اپنی مجبوریوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، حکومت اپنی مجبوریوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. آپ دونوں کو اکٹھا چلنا ہی چلنا ہے. جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو چلنا ہی ہے. حکومت کو سمجھنا چاہیے نا، حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کی ضرورت ہے. ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہے، پرائم منسٹر ہم نے ان کا الیکٹ کیا ہے. اگر ہم اپنے نمبرز نہ دیتے تو پرائم منسٹر الیکٹ نہ ہوتا ان کا. They know that we are a very very strategic partner of theirs. اور ہم سے اس طریقے کا سلوک کرنا اور ہمیں ٹوٹلی اگنور کرنا. دیکھیں بلیک میلنگ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا تو پھر آپ نے ایم کیو ایم کا حوالہ دیا، مجھے تو سیدھے دل پہ لگ گئی یہ بات جا کے، کیونکہ ایم کیو ایم تو اپنی بات کرتی ہے نا. ایم کیو ایم کو اپنے فنڈ چاہیے، ایم کیو ایم کو اپنی وزارتیں. خبر تو یہی ہے آپ کو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ ہی چاہیے جی، پی ایس ڈی پی کے اندر حصے نہ ہمیں وزارتیں چاہیے، نہ ہمیں کمیٹیز چاہیے. میڈم ڈیولپمنٹ فنڈ کی لڑائی ہے. ڈیولپمنٹ فنڈ چاروں صوبوں کی، ہم نے کہا تھا ہمارا انپٹ لے، ہماری مشاورت لے، ہم نے جیب میں ڈال کے نہیں لے کے جا رہے. دیکھیے اس دفعہ جو نیشنل پی ایس ڈی پی ہے وہ ویسے ہی 1.5 ٹریلین بڑھائی ہوئی ہے. وہ مطلب اس مشکل حالات کے اندر جہاں اپنے ایکسپینڈیچر کٹ کرنے ہیں وہاں پر 3.7 ٹریلین کی تو پی ایس ڈی پی ہے. صوبوں کو بھی پیسے ملے ہیں. لیکن ہمارا کہنا یہ تھا، اور جو طے شدہ بات تھی، دیکھیں طے شدہ بات، یہ کوئی ڈیمانڈ ہم نے آج نہیں رکھی، یہ طے شدہ بات تھی حکومت سازی سے پہلے. چاروں میم وہ کہتے ہیں آپ کو 2 دفعہ بریفنگز دی گئیں. ایک دفعہ چائنا میں تھے فائنانس منسٹر، وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی گئی، پاکستان واپس آئے پھر بریفنگ دی گئی. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو سارا کچھ کر لیا، پیپلز پارٹی سنتی نہیں ہے، پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی، پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو کہتا ہے جی کسی میں کل نونز کے کسی بندے کہتا ہے جی میں خود وہاں بیٹھا ہوا تھا. نوید قمر صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے اور دوسرے لوگ. آپ چیک کر لیں میم، آپ چیک کر لیں، میں نے 1-2 بندوں سے چیک کر لیا ہے. چیک کر لیا جی. سو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی؟ کسی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی ہے، کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. یہ ان کو کام کرنا تھا بجٹ میکنگ پروسیس کے دوران. یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے، یہ ان کو کرنا تھا پچھلے 15-20 دن کے اندر، مہینے کے اندر یہ ان کو کام کرنا تھا، جو کہ ان کا طے شدہ معاہدہ تھا. لیکن آخر میں باٹم لائن ایک ہی چیز ہے شرمیلا بی بی، اس بجٹ کو پیپلز پارٹی کا ووٹ ملے گا. آپ دیکھیں بہت سے معاملات 2 سال میں پیپلز پارٹی کی سیاست نے بہت سی چیزیں اپنے متھے لگائی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں حکومت ہم نے نہیں کیا، لیکن آپ اس نظام کا، اس حکومت کا حصہ تھے جس نے اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی، میڈیا کو سٹیم رول کیا، اور آپ اس سارے کا حصہ رہے. ہم کیبنٹ میں تھے تو بالکل کیبنٹ، اس وقت تو آپ کیبنٹ میں بھی تھے، اب کیبنٹ میں نہیں ہے، لیکن حکومت آپ کی وجہ سے کھڑی ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. مجھے ذرا آپ کے آخری سیگمنٹ میں طالب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بینکر ہیں.
طالب صاحب مجھے کل میرے دوست بھی ہیں کل کو مجھے بریک ڈاؤن دے رہے تھے تنخواہ دار طبقے پر اثر کیا ہوگا اس بجٹ کا. طالب رضوی صاحب جو تنخواہ دار ہے جو آلریڈی سارا ٹیکس دیتا ہے, ہاؤ ول دس بجٹ افیکٹ ہم؟ تھینک یو ویری مچ کاشف عباسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا. میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اصول ہوتا ہے, وہ اصول ہوتا ہے کہ حصہ بقدر جثہ. جس کا جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اسی حساب سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹو دا گریٹر فائنینشیل کاز آف دا کنٹری. سو تنخواہ دار طبقہ وہ واحد طبقہ ہے جو ایٹ سورس اپنا حصہ نہ صرف کٹواتا ہے ایمانداری کے ساتھ, بلکہ وہ اپنی حیثیت سے زیادہ کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے. میں 11 مہینے کے ایف بی آر کے نمبرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ 11 مہینے کے اندر 330 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار لوگوں نے, اور اگر میں اس کو پورے سال کے اوپر لے جاؤں تو اس سال 360 ارب روپے کا ٹیکس دیں گا یہ تنخواہ دار طبقہ. انفارچونیٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آنریبل پرائم منسٹر نے اس دفعہ ڈکلیئر کیا کہ اور بار بار ریپیٹڈلی منسٹر صاحب کی کل تک لائن یہ تھی آنریبل فائنانس منسٹر کی اور علی پرویز ملک صاحب کی کہ جی ریڈ لائن ڈیفائن کی گئی ہے کہ تنخواہ دار کو نہ چھیڑا جائے, لیکن وہ ریڈ لائن کراس کی گئی اور 75 ارب روپے کا ایز پر دی ریکارڈ آف, یہ اگر آپ اس ڈاکیومنٹ دیکھیں 75 بلین روپے کا ایڈیشنل برڈن ڈالا گیا تنخواہ دار کے اوپر. اور جو اس میں سب سے مذاقہ خیز بات ہے کہ جو سب سے ہمارا لوور سلیب ہے اس سلیب کے اندر انکریز 100% ہے, اور جو 2500 کو بڑھا کے 5000 کر دیا گا جس کو. جی, اور جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ علی پرویز ملک صاحب یہ فرمانے لگے کہ اس کی پرسنٹیج نہ دیکھیے, اس کا آپ دیکھیے ایبسولوٹ نمبر. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت وقت کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ ایک دکاندار سے 3000 روپے ٹیکس نہیں لے سکتے, وہاں ان کو 2500 روپے کی کنٹریبیوشن کو مذاق نہیں بنانا چاہیے جہاں وہ آلریڈی ون آف دی ہائیسٹ ٹیکس پیئر سیگمنٹ سے بلانگ کرتا ہو. تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ تنخواہ دار اپنی the crunch, the real crunch will be felt by ایک مرتبہ پھر تنخواہ دار کو سب سے بڑا, یعنی آپ کو